اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج ہمارا دوبارہ ریویژنس ہو رہی ہیں وہ الدرس الرابع باقی ہوگی۔ آج تھرسڈے ہے اور آج آپ لوگوں کی اسلامیات کی کلاس ہے، اور اسلامیات میں آج ہم الدرس الرابع با کی ریویژن کریں گے۔ الدرس الرابع با میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی ورڈز میننگ کی طرف آئیں گے۔ ادیتم تم نے دشمنی مول لی، تم نے عداوت کی۔ انتبرو تم نیکی اور بلائی کرو۔ ظہرو انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ فامتحنوہن تم ان کی آزمائش کرو۔ حل حلال، عصمت کی جمع جس کے معنی ہے عزت و ناموس۔ کوافر و کافر یعنی کافرات کی جمع جس کے معنی ہے کافر عورت۔ فعاقبتم پھر تمہاری نوبت آئے، تمہاری باری آئے۔ یبعنا وہ بیعت کرتی ہے۔ قد یائسوا بے شک وہ مایوس ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں ٹوٹل اس کے ہمارے پاس ہے 3 کوشچن کہ ان آیات کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔ اب سب سے پہلے اس عربی کی طرف ہم آئیں گے۔ اس کی جو عربی ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ اسکرین میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کے پاس ہے یہاں پہ کہ لا ینہکم اللہ ان الذین سے لے کے فاولئک ھم الظالمون تک، یعنی جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی تو ان سے دوستی نہیں کرو گے، وہیں ظالم ہیں۔ یہاں تک اس کی عربی آئے گی، ترجمہ آئے گا۔ اب ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی ایک ہونے اور اپنے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعلان کیا تو اسے صرف چند لوگوں نے قبول کیا اور کئی لوگوں نے جھٹلایا۔ اس کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار کے سرداروں کو فکر ہونے لگی کہ کفار نے اس مقصد یعنی اسلام کو روکنے کے لیے منصوبے بنانے شروع کیے۔ اس دوران 2 گروہ جو تھے وہ وجود میں، ایک تشدد پسند گروہ یعنی جو ظلم و ستم کرتا ہے، لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بے ضرر گروہ۔ بے ضرر وہ گروہ ہوتا ہے جو کہ ہے تو کافر لیکن وہ لڑائی جھگڑے کو یا قتل و غارت کو پسند نہیں کرتے۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے بلائی اور انصاف۔ اب تشدد پسند گروہ کون سا ہے؟ تشدد پسند گروہ یعنی تشدد پسند گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو اسلام کو زبردستی روکنا چاہتے تھے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم الہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکلنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے کفار سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے ضرر گروہ، دوسرا گروہ جو تھا وہ بے ضرر گروہ کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تشدد اور زبردستی کے قائل نہ تھے، یعنی اس چیز کو وہ برا سمجھتے تھے۔ اس قسم کے کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں فرمایا، یعنی جو آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تو ان سے دوستی کرنے سے آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا۔ ان کی طرف حکم الہی کیا ہے؟ بے ضرر کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، تو ان کے ساتھ جو ہے بلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو صرف انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والے مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے؟ یہ ہمارے پاس سیکنڈ کوشچن ہے۔ اب سیکنڈ کوشچن میں آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کے پاس ہے حوالہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10، جس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ مومنوں
جب مومنوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئے تو ان کی آزمائش کرو، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہے تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں تھا کہ وہ عورتیں تھیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی۔ ان میں کچھ عورتیں ایسی تھیں جو شروع ہی میں ایمان لے آئی تھی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کسی کا بھائی، کسی کا شوہر اور کسی کا جو بیٹا تھا وہ ان کو لینے کے لیے مدینہ پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہ کیا اور اس طرح بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ ایسے عورتوں کے متعلق جو تھی بیعت یعنی جو حکم ملا تھا کہ ان سے بیعت لیا جائے۔ اب وہ بیعت کس طرح تھا؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل احکامات نازل کیے۔ کفار کے حوالے نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کی وجہ بیان فرما دی کہ اب یہ مومن عورتیں کافروں کے حلال نہیں ہے جو کہ مدینہ سے مکہ آئی ہے، نہ کافر مرد ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہے۔ ان مہاجر عورتوں کے ساتھ جو ہے سلوک کس طرح ہونا چاہیے؟ ان عورتوں کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان عورتیں جو ہے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تو حکومت اسلامیہ پر لازم ہے کہ ان کے شوہروں نے جو حق مہر ان کو دینا تھا وہ بیت المال سے ادا کرے۔ یعنی جو عورتیں مدینہ سے مکہ آئی ہوئی ہے اور انہوں نے وہ کسی کی زوجہ ہے، تو اگر وہ ظاہر بات ہے جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو آٹومیٹلی ان کا جو اس شوہر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہی شوہر ان کو لینے کے لیے ان کے پیچھے آ جائے تو پھر ان کو بیت المال سے رقم دیا جائے، بلکہ عورت کو ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ ان عورتوں کے شوہروں نے ان پر جتنا بھی خرچ کیا ہے وہ رقم بھی بیت المال سے ادا کرے۔ یہ مومن عورتیں اگر کسی مسلمان مرد سے نکاح کرنا چاہے تو انہیں اجازت ہے۔ مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایسی صورت میں ان کا حق مہر مقرر کر کے ان سے نکاح کرو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات سے لے کے ان اللہ غفور الرحیم تک اس کی عربک ہے، یعنی اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں تو ان پر بیعت کرنے کو آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ درمیان میں ڈاٹ فارم میں ہے آپ کے پاس۔ مہاجر عورتوں سے بیعت لینا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں نے یہ عربی ترجمہ ڈاٹ فارم میں نہیں لکھنا کیونکہ کافی لینتھی ہے، تو بک سے آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 36 میں حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان مہاجر مومنوں کو عورتوں سے مندرجہ ذیل باتوں پر بیعت لے لے۔ شرک نہیں کرے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی چیز میں شریک نہیں کریں گی۔ ان عورتوں کو سختی سے اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اللہ کی ذات اور صفات میں ایک تسلیم کریں گی، چوری نہیں کریں گی، ولا یسرقن سے مراد کیا ہے کہ چوری نہیں کریں گی۔ ان عورتوں سے اس بات پر بھی بیعت لی جائے گی کہ وہ کبھی بھی کسی قسم کی چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ ولا یزنین سے مراد زناکاری اور بدکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عورتوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ کسی قسم کی بدکاری اور بدعملی نہیں کرے گی، اولاد کو قتل نہیں کرے گی۔ ولا یقتلن اولادہن سے مراد اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ ان عورتوں سے اس بات پر بھی بیعت لی جائے کہ وہ شرم، غربت اور کسی اور وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، بہتان کے ساتھ نہیں آئیں گی۔ یعنی سے مراد کیا ہے؟ بہتان تراش سے مراد یعنی اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ نہیں لائیں گی۔ ان عورتوں سے بیعت لی بھی جائے گی کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گی جس سے لوگ ان پر بہتان اور الزام لگائیں، نہ ہی یہ عورتیں دوسروں پر بہتان لگائیں گی، کیونکہ بہتان ایک ایسی بات یا ایسے ایک وہ عمل ہے کہ اگر ایک بندے نے کچھ کیا نہیں اور آپ اس پر وہ چیز کا الزام لگا دے تو جو اس کی گمان بھی نہیں ہوتا،
تو یہ انتہائی غلط بات ہے. نافرمانی نہیں کرے گی، یعنی ولا یعصینک فی المعروف، اور نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی. نہ اچھا ان عورتوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گی، بلکہ ان کے احکامات کو مان کر ان پر عمل کرے گی. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک الدرس الرابع. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. انشاءاللہ اس ٹاپک کا جو ٹیسٹ ہے وہ کل 2 o'clock جو ہے فرائیڈے کو آپ کا ہوگا. کلیئر؟ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.